السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری، حاضر ہوں پروگرام فیصلہ آپ کا تازہ شو لے کر۔ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ ہمیشہ گرما گرم رہتا ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر بجٹ کے پیش ہونے سے پہلے اور بجٹ کے پیش ہونے کے بعد ایسے سیاسی ڈیولپمنٹس جنم لے رہی ہیں جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر محاذ گرم ہے۔ سفارت کا محاذ ہو، سیاست کا محاذ ہو، حکومت کا محاذ ہو، ہر جگہ پہ تواتر سے خبریں آ رہی جو سارے دن زیر بحث رہتی ہیں۔ ان ساری باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے سب سے جو موسٹ ڈسٹنگوش اور سب سے جو ریلیونٹ پرسن ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان کا ترجمان اور مشیر اطلاعات معاون خصوصی جو ہے ان کو کہا جا سکتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس موجود ہیں حکومت پاکستان کی پرائم منسٹر آف پاکستان کی معاون خصوصی محترمہ فردوس عائشہ کوان صاحبہ۔ ان سے بات کریں گے ان سارے موضوعات پر جن کے جوابات بھی لوگ سننا چاہتے ہیں، سوالات بھی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب اور ہر وہ چیز جو کہ جسے کہتے ہیں کہ انڈر دا اسکائی جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ میڈم، پرائم منسٹر آف پاکستان نے خطاب کیا رات 12 بجے اور ایک انکوائری کمیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ تاثر یہ دے رہی ہے اپوزیشن اور ایک عام تاثر بھی ہے کہ جو اپوزیشن نے ایک احتجاج کیا اور ہنگامہ رائی کی بجٹ اجلاس میں، اس کے ریئیکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر، یا کہتے ہیں کہ گھبرا کر پرائم منسٹر نے ایک ایسے انکوائری کمیشن کا اعلان کر دیا جس کے ٹی او آر بھی واضح نہیں ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ایک احتجاج تھا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اتنا سخت رد عمل آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور آسما آپ چونکہ بہت گھوم پھر رہی ہیں، مزے کر رہی ہیں، لندن کی سیریں کر رہی ہیں، اور ہم دونوں اور اب دونوں بہن بھائیوں کو پسا دیا آپ نے۔ بہرحال وش یو گڈ لک اینڈ ہیو اے سیف ٹرپ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر چوئی صاحب جو بیانیے چل رہے ہیں، ایک بیانیہ ہے جو حق کے ساتھ جڑا ہے اور جو حقائق کے ساتھ جڑا ہے اور جو سچ کے ساتھ جڑا ہے، اور ایک بیانیہ ہے وہ جھوٹ کے ساتھ جڑا ہے اور منافقت کے ساتھ جڑا ہے اور کنفیوژن کے ساتھ جڑا ہے۔ کلیئرٹی نہیں ہے اس بیانیے کی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم سے خوف زدہ ہو کے یہ تقریر کی۔ جس لیڈر کا نام عمران خان ہے، وہ خوف میں آنے والا اور خوف کو اپنے اوپر طاری کرنے والا ان بلٹ، اس کے اندر ایسی خصوصیت اللہ کی طرف سے ہی نہیں آئی کہ کوئی اس کو دھمکا لے، کوئی اس کو پریشر میں لے آئے، بلکہ اگر آپ ان کی سابقہ ہسٹری دیکھیں تو ایز اے کرکٹر، ایز اے بالر، ایز اے کیپٹن، وہ ہمیشہ جوں ان پہ پریشر زیادہ آتا تھا وہ پریشر میں زیادہ اچھا کھیلے ہیں، اور جوں پریشر بڑھتا ہے وہ ان کی پرفارمنس ہر پریشر کے اندر انہوں نے پرفارم کیا۔ ایک بات تو یہ بے بنیاد ہے اور من گھڑتا ہے اور آؤٹ آف کانٹیسٹ ہے، مس لیڈنگ ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج کے بعد کوئی تقریر کا فیصلہ ہوا۔ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی موضوع پہ قوم کو اعتماد میں لے سکتے ہیں، ملکی اور قومی مفاد میں۔ اب چونکہ یہ فیصلہ تو تھا کہ انہوں نے تقریر کرنی ہے، قوم سے خطاب کرنا ہے، اس میں پولیٹیکل ایشوز پہ بھی بات ہونی ہے، بجٹ کے حوالے سے بھی بات ہونی ہے، پھر آپ کے جو بیک گراؤنڈ میں اکنامک چیلنجز ہیں ان کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ چونکہ وزیر اعظم صاحب بیرون ملک انہوں نے اس کانفرنس میں بشکک میں جانا تھا، اس کی وجہ سے ان کا ٹائم کنسٹرین تھا، اور بجٹ کے بعد یہ چونکہ پہلے سے ابھی تو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں، کیبنٹ میٹنگ بعد میں ہونی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں آج وہ تقریر ریکارڈ کراؤں گا۔ اپوزیشن کا تو شور و غل اور ہنگامہ رائی اور سیاسی اکھاڑا پارلیمنٹ میں بعد میں لگا، اس سے پہلے یہ طے تھا، ہاں اس کے اندر یہ تعین ہونا تھا وقت کا کہ کس وقت وہ تقریر آن ایئر جائے، اور چونکہ آپ نے دیکھا کہ 10 بجے کے بعد وہ تقریر ریکارڈ ہوئی اور پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ اور پھر باقی پروسیس میں وقت لگا، ایک اور وابستہ چیز ہے، انفارچونیٹلی وہ لیٹ ہو گئی۔ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، کچھ غلطیاں ہوئیں اس تقریر میں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز پہ آئے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ آؤٹ سورس کر دیا گیا تھا، وہاں غلطی ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ پاکستان ٹیلی ویژن سرکاری ادارہ موجود ہے
تو اس پہ ریکارڈنگ کیوں نہ ہوئی, اس کے ساتھ کیوں نہ کوآرڈینیٹ کیا گیا, یا پھر اس کے ساتھ کچھ سازشی تھیوریز ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ایڈیٹنگ ہو گئی, کچھ لوگ کہتے ہیں میوٹ کر دیا, کچھ لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں کر دی تھی جن کو سینسر کر دیا گیا, اس کی کلیئرٹی کر دیں گے آج آپ ذرا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ ان کی دل کی آواز تھی. انہوں نے پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کی جذبات احساسات کی نمائندگی کی, اور وہ دل کی باتیں عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے تھے, اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان کو اس نہج پہ کیسے پہنچایا گیا اور اس کے پیچھے پس پردہ حقائق کیا ہیں. اب وہ تقریر جب ریکارڈ ہوئی تو ریکارڈنگ کے بعد ظاہر ہے اس نے ایڈٹ ہونا تھا. پہلی بات کہ وہ ریکارڈ پیرالل دونوں اس پہ ہوئی, کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ہمارے سیاسی ناقدین اور مخالفین جو اس وقت نکتے اٹھا رہے ہیں اور واویلا مچایا ہوا ہے, اور ان کے دل میں اچانک ایک درد جاگا ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر صحیح طریقے سے کیوں نہیں ہوئی. اور یہ مجھے خوشی ہے کہ انہیں وزیر اعظم کا بولنا اچھا لگتا ہے, اور اگر وزیر اعظم کی گفتگو میں انٹرپشن ہو تو اپوزیشن بے چین ہوتی ہے, ہاں بے چین ہوتی ہے. تو دیکھیں پی ٹی وی ایک سٹیٹ آرگن ہے, اور انفارچونیٹلی پچھلے 5 سال جس طرح اس ادارے کو اپنے قصیدہ گو اور درباریوں کے لیے اسی اپوزیشن نے چراگاہ بنایا, اور اس چراگاہ کے اندر عطاءاللہ حق قاسمی کا کیس آئی اوپنر ہے آپ سب کے لیے, کہ وہ پیسہ, وہ تمام وسائل, وہ تمام آپ کا جو فنڈز تھے جن کو پی ٹی وی کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ لگنا تھا, انسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ لگنا تھا, جو ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے پہ لگنا تھا, وہ پیسہ جو ہے وہ قصیدہ گو اور درباریوں کو بھاری بھرکم تنہاؤں کی شکل میں پی ٹی وی کا لٹایا گیا, جو سپریم کورٹ نے نوٹس لے کے واپس کرنے کے لیے احکامات جاری کیے. تو پی ٹی وی کے پاس جب وہ ورژن چونکہ ایچ ڈی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی, اور ایچ ڈی اور ایس ڈی کا جب میچ شروع ہوا تو کمپیٹیبلٹی کمپرومائز ہوئی, اور پی ٹی وی اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ میچ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوڈ نہ اٹھا سکے. بالکل یہ بے بنیاد ہے, یہ سارا ان کا جھوٹ کے ساتھ جڑا بیانیہ ہے, اور یہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے جو خود چور دروازے سے آتے رہے ہیں, اور چور دروازے والے افراد اور وہ سوچ کے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو انٹرلنک کر رہے ہیں. دیکھیں این ایل ای پہ اصل میں ہوا کہ آپ کی چلتی ہے, پی ٹی وی میں ڈی وی ڈی چلتی ہے, ٹیپ چلتی ہے, اور جب کارڈ اور ڈی وی ڈی کا میچ شروع ہوا تو وہ سسٹم بیٹھا, ٹیکنالوجی کا قصور تھا, اس میں کوئی کسی کا کوئی سازشی تھیوری نہیں تھی, سازشی تھیوری نہیں تھی انٹرنل. ہاں اس میں ایک چیز جو میں نے اپنے اینڈ پہ اس کو ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے کہ جب ہم نے وہ ریکارڈنگ کی اور 2 پیرالل ہمارے پاس آپشن تھے, تو پھر جو آپشن پی ٹی وی کے ساتھ میچ کرتا تھا ہمیں اس پہ جانا چاہیے تھا, اور جو یہ چیز جو اس میں ٹیکنیکیلٹیز کو سمجھتے تھے ان کی اس میں کوتاہی ہے, اور اس کوتاہی کی نشاندہی کے بعد ان کی ذمہ داریوں کا تعین بھی ہونا چاہیے. اور پی ٹی وی کی اپ گریڈیشن پہ اب یہ ہمارا جو سب سے اہم ایشو ہے فوکس ہوگا, اور آئندہ ایسی اس قومی ادارے کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ان کا ازالہ ہوگا. اہم معاملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ شاید یا شاید ایک آدھ دفعہ کبھی ہوا اتنا بڑا انکوائری کمیشن اس لیول پہ بن رہا ہے. اس کا سربراہ کون ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس ادارے کو, اس انکوائری کمیشن کو اپنے نیچے کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ پرائم منسٹر کا کام تو نہیں ہے کہ وہ انکوائریاں کرے اور وہ ان کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کے اوپر دے. چوئی صاحب یہ بھی ایک بڑا ابہام پیدا کیا گیا, اور یہ ایک ایسی تھیوری مارکیٹ میں پھینکی گئی ہے اس انکوائری کمیشن کی افادیت سے فرار کے لیے, اور یہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ ڈائیورٹ کی جائے توجہ اصل مقصد سے کہ وہ انکوائری کمیشن کیوں بن رہا ہے یا کیوں بننا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان از دی کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دس کنٹری, اور کسی بھی ادارے کے اندر کوئی سربراہ لگتا ہے, ایون عدلیہ بھی اگر کوئی انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو ریفر کرتی ہے
آپ کی حکومت جو executive پاکستان کو authority ہے, executive ایگزیکٹو authority اتھارٹی اس کو نوٹیفائی کرتی ہے. جی. بینگ دی ہیڈ آف دی کنٹری اینڈ ہولڈنگ دیٹ ایگزیکٹو اتھارٹی, انہوں نے اس پیرائے میں یہ بات کی. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں. رپورٹ ان کو کرے گی یہ کمیشن جو ہے. نہیں, اس میں آپ کا یہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے, انکوائری کمیشن. اس انڈیپینڈنٹ کمیشن کا جو کام ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک سٹرکچر کریٹ کرنا ہے, ایک اس کے ٹی او آر سیٹ کرنے ہیں, پھر وہ ٹیم ڈیسائیڈ ہونی ہے. لیکن اس ٹیم کے افراد کون ہوں گے, لیکن انسٹیٹیوشن ڈیفائن ہوئے کہ کون ہیڈ جو ہے آپ کا انکوائری کمیشن 2017 ایکٹ کے تحت جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہوگا. جنرل ہوگا, ریٹائرڈ کوئی بیوروکریٹ ہوگا, کوئی پولیس آفیسر ہوگا, کون ہو سکتا ہے. یہ چیزیں طے ہونی باقی ہیں, لیکن ایک چیز جو طے ہے کہ وہ ہوگا جس کا کریڈیبل فیس ہو, جس کی دامن پہ کوئی داغ نہ ہو, اور جس کا ہر طریقے سے آئینی اور قانونی استحقاق ہو. ماضی قریب کا چیف جسٹس ہو سکتا ہے کوئی. یہ اب اس میں پہیلیوں میں تو نہیں جاؤں گی, کوئز شو میں, کوئز شو, لیکن جب یہ چیزیں طے ہو جائیں گی, مارکیٹ میں نام وہ آتے رہے مارکیٹ میں, تو پھر جب کوئی پروڈکٹ آتی ہے تو پہلے اس کی مشہوری بھی ہوتی ہے. تو اگر کوئی اپنی مشہوری کے لیے نام پھینک رہا ہے تو حکومت کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں, آپ ٹل انٹل کہ وہ پراپر کانسٹیٹیوٹ نہ ہو جائے, اس کی کمپوزیشن ڈیفائن نہ ہو جائے, اور اس کا باقاعدہ اعلان نہ ہو جائے تب تک. کیونکہ آپ نے مجھے سپوکس پرسن کے سیاست میں بتایا, پہلے آپ ڈاکٹر فردوس کو بلاتے تھے اپنی رائے کے لیے, رائے اور پالیسی میں فرق ہے, اور جب میں نے کچھ کہنا تو وہ پالیسی ہے, اور رائے میری اب ذاتی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس وقت تک یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک یہ ساری چیزیں فائنل نہ ہو. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو بھی جیل میں ڈال دیا, فلاں کو بھی جیل میں ڈال دیا, ہم نے احتساب کر لیا. دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ احتساب ہم نہیں کر رہے, یہ احتساب تو ادارے کر رہے ہیں. اب اس انکوائری کمیشن کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارے جو پہلے سے کام کر رہے ہیں, آپ کو ان پر اعتماد نہیں ہے, ان کی پرفارمنس پہ آپ کو یقین نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی. چوئی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمیشن بنانے کی ضرورت کیوں پڑی. صحیح. اس کمیشن کو بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ قوم نے عمران خان صاحب کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے خلاف مینڈیٹ دیا, اور عمران خان صاحب کو چنا کہ آپ جا کے ہماری اس نسل در نسل غلامی سے نجات دلا دیں, اور ہمیں جو ادارے یرغمال ہیں ان کو آزاد کر دیں, اور ان طاقتور شخصیات نے قانون کو گھر کی لونڈی بنا کے اپنے تابع کیا ہوا ہے, ان کو قانون کے تابع کر دیں. اور جس طرح پوری دنیا کی مہذب جمہوریت میں ہوتا ہے کہ طاقتور شخصیات اداروں کے تابع ہوتی ہیں, ادارے ان کے تابع نہیں ہوتے. لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ایسا انوکھا کھیل کھیلا گیا کہ طاقتور شخصیات نے ان اداروں کو اپنے تابع کر کے اتنا کمزور کیا کہ ان کے اندر آئینی اور قانونی جو ان کا اختیار تھا وہ کمپرومائز ہو گیا, اور وہ سخت نہ رہی ان کی کہ وہ ان کا احتساب کرے, ان سے پوچھے کہ یہ جو لوٹ کو سوٹ آپ نے کی وہ آپ کا اس کے ساتھ جو کرپٹ پریکٹسز انوالو ہوئی ان کا حساب مانگے. عمران خان صاحب اس ملک کے اندر رول آف لا کو انشور کرنا چاہتے ہیں, وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کہیں میں انٹرپٹ کروں گا, آگے تو بڑھانا اسی بات ایک صرف بات آپ میری اپوزیشن کا یہ کہنا ہے, یہ بات آپ نے کی نا کہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. اعتراض ایک یہ ہے, جو بڑا جلد اعتراض یہ ہے کہ ایک تو احتساب صرف سیاستدانوں کا ہو رہا ہے, دوسرا احتساب ہو رہا ہے صرف اپوزیشن کے لوگوں کا, جو پی ٹی آئی میں لوگ ہیں یا ان کے قریبی لوگ ہیں, عزیز و اقارب ہیں, ان کا احتساب نہیں ہو رہا, گھیرے میں صرف سیاستدان ہیں. اس کو ذرا جواب دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے جوئی صاحب کہ جو انکوائری کمیشن ہے اس کے جو پیرامیٹرز اور ٹی او آرز طے کیے جا رہے ہیں, اس کو یہ مینڈیٹ حاصل ہوگا کہ وہ 10 سال کے جو قرضے ہیں پاکستان کے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے. اور وہ کیوں کرے, کیونکہ پچھلے 60 سال پاکستان کے جو قرضے لیے گئے اس ملک کو مختلف پروجیکٹس کے نام پہ وہ ہیں 6000 ارب, اور ان 10 سال میں پچھلے میں
وہ قرضے پہنچ جاتے ہیں 30,000 ارب. اب وہ 24,500 کا جو گیپ ہے جو 10 سال میں وہ قرضے لیے گئے ہیں, وہ قرضے اس پاکستان کو آگے لے جانے کی بجائے وہ پیچھے لے آئے ہیں. امیر امیر ترین ہو گیا ہے, غریب غریب ترین ہو گیا ہے. پاکستان کو اکنامک فرنٹ پہ چیلنجز بڑھ گئے ہیں. ہماری غربت کی سطح سے نیچے لوگ اس کی تعداد بڑھ گئی ہے. ہمارے اوورآل جو چیلنجز ہیں وہ جو کم ہونے تھے وہ ہم نے اپنے لیے ہر شعبے میں نئے سے نئے مسائل جنم دیے ہیں. وہ کیا وجوہات ہیں؟ عمران خان صاحب ان وجوہات کو تلاش کرنے کے لیے یہ کمیشن بنا رہے ہیں. جو آپ نے سوال کیا کہ صرف اپوزیشن کا کیوں ہوتا ہے, اب آپ نے کہا کہ احتساب صرف اپوزیشن کا کیوں. مجھے یہ بتائیں کہ آرمی کے اندر آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور افواج پاکستان کے اندر احتساب کا آئین اور قانون کے اندر ایک اپنا طے شدہ دائرہ کار اور فریم ہے جس کے اندر رہ کے آپ نے دیکھا کہ نیچے جوان سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک احتساب ہوا اور 14 سال کی سزائیں بھی ہوئی اور سزائے موت بھی ہوئی. اور فوج کا جو فیئر فری ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح عدلیہ کا نہیں, میں ابھی آپ کو اس طرف بھی آ رہی ہوں. عدلیہ کا بھی احتساب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. ان کا طریقہ کار تھرو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے جس کے اندر کسی کے جج کے خلاف کسی کے خلاف جس کی شکایت آتی ہے تو وہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر کرتے ہیں, جو ہم نے ایک کیس ریفر بھی کیا. اب آگے آ جائیں آپ کے پی ٹی آئی. دیکھیں پی ٹی آئی کا جو عمران خان صاحب ہیں یا ان کی اکثریت جو جماعت کے اندر لوگ ہیں وہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا. پہلی دفعہ جو لوگ دو کے پی کے خلاف کیسز ہیں, خٹک صاحب کے خلاف کیسز ہیں, پی ایم صاحب کے خلاف بھی ایک انکوائری چل رہی ہے. اب یہ المیہ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ خربوں ڈالر کھا کے ڈکار مار گئے تو ان کو میڈیا جو ہے وہ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ وہ شریف ہیں اور ابن شریف ہیں. تو دوسری طرف ایک 5 لاکھ ہیلی کاپٹر کی انکوائری ہے جو چیف منسٹر کے پروگرام میں اس کے پروجیکٹ کے افتتاح کے لیے وزیر اعظم ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. نہیں, ایک آپ دیکھیں آپ کا ایک میکنزم ہے نیب کا کہ انکوائری کرنا اور انکوائری کے بعد اگر اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہے تو اس کو انویسٹیگیشن میں لے کے جانا, انویسٹیگیشن کے بعد ریفرنس فائل کرنا, یہ اس کا طریقہ کار. اگر ایک انکوائری کی سٹیج پہ وہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ کوئی میلا فائڈی نہیں, کوئی مس یوز نہیں, کوئی کرپشن نہیں, تو اس کو آپ آگے ریفرنس یا انویسٹیگیشن میں کیسے لے کے جاتے ہیں؟ یہ دونوں شخصیات جن کا آپ نے ذکر کیا, چیف منسٹر کے پی کے معلم جبہ کیس, آپ اس کو پڑھیں. اس میں ایک سرکاری اراضی ہے جو پرائیویٹ لینڈ پرائیویٹ جگہ ہے جو آپ کی 2 پرائیویٹ کمپنیاں آپس میں اگریمنٹ کرتی ہیں کہ میں یہاں پہ ایک ریزارٹ بناؤں گا اور دوسرا دینے والا بھی پرائیویٹ ہے لینے والا بھی پرائیویٹ ہے. حکومت اس کے اندر ایک جنگلات کی جگہ کے اندر جہاں سے وہ رستہ گزر رہا ہے وہ اس کا لینا دینے کوئی نہیں ہے. تو یہ سارا ایک میلا فائڈی انٹینشن ہے. میں عمران خان صاحب کی جو ریزالو ہے چوئی صاحب میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں, انہوں نے جس کے دامن پہ بھی دبا نظر آیا انہوں نے اس کو اپنی کیبنٹ سے لدا کیا. پہلے پراپرٹیز کے معاملے میں فیصل وڈا صاحب کا نام آیا, ان کے بارے میں خاموشی ہے بالکل. پرویز خٹک صاحب کے معاملے میں خاموشی ہے. دیکھیں اپوزیشن عدالتیں آزاد ہیں. میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ عمران خان نے عدالتوں کو خواہشات کے تابع نہیں رکھا, آزاد کر دیا. اپوزیشن کو ذرا سی سوئی چبھتی ہے تو وہ عدالت میں جا کے ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں. وہ یہ ان دونوں کے خلاف ثبوت لے کے جائیں عدالتوں میں. 1% بھی دیکھیں حکومت نے جو حکومتی ادارے ہیں ان کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب میں کسی کو روکا گیا ہے, قطعاً نہیں ہے. ہر شخص آزاد ہے, ہر شہری آزاد ہے. وہ جا کے نیب میں اپلیکیشن دے دے
किसी जगह भी नैब को कोई नहीं रोकेगा सही। और ना हमें रोकने आपकी का तरफ से कि कोई आपके दबाव सामने नहीं है किसी कोई पर, कोई दबाव नहीं है। आपके सामने अलीम खान का केस है, सही। उनके ऊपर जब उंगली उठी उनको इस्तीफा दिया उन्होंने, बाबर अवान साहब वो तो लोग कहते हैं कि उन्होंने शायद इस्तीफा बैलेंस दिया। करने के लिए किया गया, तो कोई ऐसी बातें बैलेंस भी होती हैं नहीं, मार्केट इशू में। ये है कि हुकूमतें बैलेंसिंग एक्ट के तहत नहीं चलती, सही। हुकूमतें आइन और कानून के तहत चलती हैं। सही। और फिर आपके सामने अगला ये आजम सवाती साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अदालत ने उनको सुरखरू किया तो वो वापस आए। जीरो टॉलरेंस है इमरान खान साहब की, उनकी टीम और उनकी कैबिनेट में अगर कोई शख्स भी दाग अपने दामन पे लेके बैठ नहीं सकता और ना उसको वो टॉलरेट करते हैं। अपोजिशन अपने खरबों के खांचे वो चंद हजारों की जो कहीं पे भी तो कहती है कि हमारे खिलाफ तो सबूत कोई नहीं है, हमें तो कामे पे निकाल दिया, हमें तो तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, आप मुझे बताएं कि वो कामा असफ साहब आज बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अकामा असफ साहब बताएं कि किस मुल्क के अंदर हुआ कि उनका डिफेंस मिनिस्टर, उनका फॉरेन मिनिस्टर, फिर उनका मिनिस्टर वाटर एंड पावर रहा हो इस पोस्ट पे, तो वो किसी प्राइवेट कंपनी, गैर मुल्की कंपनी का किया होगा ना अपने कागजों में, नहीं किया ना। अगर उन्होंने कागजों में शो किया कि ये मेरा कारोबार है, यहाँ से मुझे इनकम आती है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे ये बता दें कि आप बैरून मुल्क शहरियत रखें, अकामा इस कि आप किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले रहे हैं ना। तो यूएई के कानून ऐसे हैं ना कि वहाँ जो भी जाता है वहाँ अगर कोई ड्राइवर भी है तो उसके पास भी काम है। एक वक्त में दो मजे नहीं ले सकते। सही। या आपको वो सरेंडर करना चाहिए या आपको ये पब्लिक ऑफिस में नहीं आना चाहिए। आप वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हों और आप अकामा होल्डर भी हों तो एक टिकट में दो मजे तो इस कौम के साथ संगीन मजाक है। और ये अब वो मजे इमरान खान लेने नहीं देता ना। हम ब्रेक ले लें, तकलीफ ये असल में ये है। ब्रेक के बाद आज आपने जिस मीठी गोली का जिक्र किया है उसका भी हमने उस पर भी बात करनी है, और उसके अलावा अपोजिशन के कुछ कायदीन ने बड़ी सियासी हालात के बारे में कुछ पेशीन गोइयाँ की हैं, उन पर भी तज़किरा करेंगे, लेकिन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इन मामलात पर इन डेप्थ गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले गुफ्तगू हो रही थी इंक्वायरी कमीशन पर। अब हम बात करेंगे जो वफाकी बजट पेश किया गया है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि बजट जो है उसने महंगाई का सुनामी बर्पा कर दिया है। मैडम, 4000 अरब का टैक्स का हदफ था आपकी हुकूमत का, एक साल में वो पूरा नहीं कर सकी। अब वो हदफ जो है वो 5500 अरब का जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। कम बजट जो है वो कम हदफ पूरा नहीं किया, इतना बड़ा हदफ कैसे पूरा होगा? और आज आपने कहा है कि हमने बजट की जो कड़वी गोली है उसको मीठा करके देना है और अल्टीमेटली आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जिस बंदे की तनख्वाह बहुत कम है उससे अगर आप टैक्स वसूल करके उसका बोझ उसकी कमर पे ला देंगे तो उसको उस कड़वी गोली से या मीठी गोली से कैसे फ़ायदा होगा? पहली बात तो ये है कि ये स्टेटमेंट को भी ठीक करें कि कतन मैंने ये नहीं कहा कि कड़वी गोली दी है। ये कहा है कि वो चूँकि सहाफ़ियों का ये था कि आपने बजट में जो हमें गोलियां दी हैं उनका रिलीफ कब मिलेगा। मैंने कहा जो कड़वी गोली होती है वो हमेशा आपको खाते हुए कड़वी महसूस होती है और एट द एंड आपको तकलीफ से फाका देती है, रिलीफ भी मिलता है और आप सेहतयाब भी होते हैं। तो पाकिस्तान की ये मैशत जो बीमार छोड़ के, इसको वेंटिलेटर पे छोड़ के, लागर करके, जो इसाक डार साहब बैरून मुल्क मफरूर हुए हैं और कानून उनको आवाज़ें दे रहा है, अदालत उनको बुला रही है लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। और लीडर ऑफ द अपोजिशन एक नैब के और अदालत के मफरूर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते हैं और फखर से कहते हैं कि कौम के बच्चे कुर्बानी दें, हमारे बच्चे बाहर रहेंगे और दामाद और बेटे हमारे जो हैं वो उन पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में वो मईशत जो हमें मिली उसको रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाने के लिए, उसको पाँव पे खड़ा करने के लिए ज़ाहिर है हमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने थे जो वक्ती तौर पे अवाम के लिए वो उसकी ख्वाहिश थोड़ी सी उनको महसूस हुई, लेकिन एट द एंड वो इंशाल्लाह उनके लिए एक मुस्तकिल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा उनकी आने वाली नस्ल के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आप
جو چیلنجز ہوتے ہیں، لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ مسائل سے بھاگتی نہیں ہے، مسائل سے چھپتی نہیں ہے، اور مسائل کو کارپٹ کے نیچے چھپا کے اگلی حکومت کا انتظار نہیں کرتی، وہ مسائل کا سامنا کرتی ہے، ان کو اوور کم کرنے کی اسٹریٹجی بناتی ہے، اور عوام کے بہترین مفاد میں جو ہوتا ہے وہی کرتی ہے، اور جس کا نام عمران خان ہے اس سے قوم کو توقعات ہیں، اور عمران خان کے دل میں اس قوم کا درد ہے، وہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز جو عوام کے مفاد میں نہیں، اس ملک کے مفاد میں نہیں، وہ نہ کرنے دے گا اور نہ کرے گا۔ لہٰذا یہ بجٹ جو ہے، اس بجٹ کے اندر ایک تاریخی ڈیفیسٹ ہمیں ملا۔ چوئی صاحب، پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو خسارے کا بجٹ ملا وہ ہمیں ملا، جو اکانومی ہمیں ملی، کیا آپ کی تیاری نہیں تھی پہلے سے؟ پتہ نہیں تھا کہ حالات ایسے ہوں گے؟ کیونکہ دعوے تو تھے کہ بڑی اچھی ٹیم ہے، 200 افراد ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، وہ بڑے اچھے اوپننگ بیٹسمین ہیں، پھر اوپننگ بیٹسمین کو تبدیل بھی کرنا پڑا۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے یہ کہ جو کھلواڑ آپ کے سیاسی مخالفین نے یا پی ایم ایل این نے، جو پی ایم ایل این، دیکھیں انہوں نے نام رکھتے ہوئے ہی ترجیحات اپنی طے کر لی کہ ہم نالائق بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں، کہ پی ایم ایل این نالائق ہے، نااہل، انہوں نے اپنے ساتھ برانڈ لگا لیا پہلے ہی۔ ان نالائق اور نااہلوں کے ٹولے نے دو اس معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیے۔ ایک انہوں نے کیا کہ جو قرضے لیے اور ان قرضوں کو یوٹیلائز کیا ان پروڈکٹیو انیشیٹو پہ، جو ریٹرن دینے کے لیے وہ تمام سٹرکچر اویلیبل نہیں تھا جہاں سے پیسے کماتے۔ جو بجلی پیدا ہوئی تو آپ کے خیال میں وہ نان پروڈکٹیو پروجیکٹس ہیں؟ مجھے بتائیں کہ سڑکیں اور پل جو تھے جہاں کک بیکس اور کمیشن کا ریٹ زیادہ اچھا اور آسان اور بر وقت تھا، ثابت نہیں ہوا ابھی تک کسی پر کک بیکس۔ وہ آپ یہ کمیشن بن رہا ہے نا، یہ طے کر لے گا کہ وہ قرضے جو لیے، جو بڑے بڑے پل بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور بنائے گئے، وہ اتنے سپیڈی وہ کمیشن، کک بیکس اور وہ منی لانڈرنگ سے باہر گئے۔ اب کیا کیس حمزہ شہباز شریف صاحب پہ کہ قوم غریب ہو رہی ہے، قوم پہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں، قوم کا ہر بچہ 1,52,000 کا مقروض ہو رہا ہے، لیکن شریف خاندان کی دولت 85% بڑھ رہی ہے، اور وہ 85 گنا بڑھ رہی ہے۔ اثاثوں کی ویلیو ہے، وہ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اثاثوں کی ویلیو میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ آپ ان کے جو 2013 میں جنہوں نے ایسٹ جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن میں، ان کو دیکھ لیں، اب ان کی ویلیو دیکھ لیں۔ انٹرسٹنگ سوال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 2013 کے جو اثاثے تھے اور جو حمزہ شہباز اور شریف خاندان کے سیاست میں آنے سے پہلے کے اثاثے تھے، ان دونوں کا کمپیریزن کریں۔ عمران خان نے وہ پیسے باہر بھیجے، کیا وہ باہر بھیجے کک بیک اور کرپشن کی شکل میں، پھر ان پہ جعلی ٹیٹیاں لگوائیں اور ریمیٹنسز کی شکل میں ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں منگوائے جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے، جن کے پاسپورٹ ہی نہیں بنے۔ تو مجھے بتائیں کہ دونوں کا موازنہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ عمران خان نے جو کمایا، جو اس ملک کے اندر ایز اے کرکٹر ارن کیا، جو انہوں نے زمینیں انہیریٹڈ لی اور جو آج تک کا ایک سورس ہے وہ ڈکلیئر کیا، اور اس آمدنی کو وائٹ کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ نہیں کیا کہ پاکستان سے کمایا اور باہر جا کے جائیدادیں اور ساسے بنا لیں، باہر سے کمایا ایز اے کرکٹر، کرکٹ کھیل کے پاکستان میں آ کے لگایا اور ان کو ملٹی پرائی کیا، اور انہیں ساسوں کی ویلیو اگر وقت کے ساتھ بڑی ہے تو وہ ساسوں کی ویلیو بڑی ہے، اساسے نہیں بڑھے۔ حکومتیں عام طور پر کوشش کرتی ہیں کہ کنفرنٹیشن میں کمی ہو۔ اب آپ کی جو ہے کنفرنٹیشن وکلا کے ساتھ بھی چل رہی ہے، آپ کی عوام کے ساتھ بھی چل رہی ہے، آپ کی اپوزیشن کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ ایسے کنفرنٹیشن کے ماحول میں آپ اس تحریکوں کو، یہ جو بخار آہستہ آہستہ جو ہے بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے ٹیکل کریں گی؟ ذرا کوئک جواب دیجیے گا تاکہ پھر بریک کے بعد آگے بڑھیں ہم۔ چوئی صاحب، بات یہ ہے کہ حکومت کرنے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے اور آگے پاکستان کو لے کے چلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ حکومت کے نہ دیکھیں کہ چیلنجز کیا ہیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے چیلنجز کیا ہیں اور پاکستان کو ان سے باہر نکالنے کی حکمت عملی کیا ہے۔
जो आप करप्ट लोगों के घेरा तंग करेंगे, आयन को मजबूत करेंगे, उनकी हुक्मरानी कानून की यकीनी बनाते जाएंगे, तो ये ग्रोह, ये टोला इकट्ठा होता जाएगा, हुकूमत के खिलाफ यकजा होता जाएगा, और ये सारे स्टेटस को के बेनिफिशियरी इकट्ठे होकर हुकूमत को चैलेंज करते रहेंगे, लेकिन हम इससे नहीं घबराएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आखिरी जो चंक है हमारा अगला, उसमें हम जो अपोजिशन के साथ ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ साहब ने आज एक पेशीनगोई की है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जनाब मामले खसूसी साहबा से जवाब लेंगे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे बजट पे, अब हम सियासी मामलात पर थोड़ी बात करेंगे। मैडम, कल मरियम नवाज ने जलसा किया ज़फरवाल में, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इमरान खान साहब जो हैं वो NRO मांगते नजर आएंगे। आज उस पे सोने पे सागा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब हिट विकेट हो चुके हैं, उनका वक्त पूरा हो चुका है। क्या कहानी चल रही है, क्या बातें हो रही हैं? ये चोई साहब, ये मायूस जो टोला है वो ज़ाहिर है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अपने दरबारियों और हवारियों को अपने साथ यकजा करने के लिए कोई ना कोई तोता फाल कहानी सुनाता है कि ताकि वो जो उनको छोड़ के जा रहे हैं वो अपने इस आस और उम्मीद पे कि कहीं दोबारा ये आ ना जाएं, तो उस खौफ में वो उनको ना छोड़ें। तो बात ये है कि ये तो अटल हकीकत है कि अवाम ने इनको मुस्रिद कर दिया, अवाम ने इनके चेहरे जो बेनकाब हुए उनको देख लिया, और किसी जगह पे भी अवाम अब इनके साथ खड़े होके इनको कंधा देने के लिए तैयार नहीं है, इन सियासी मुर्दों को। अब दूसरी बात जो आपने की कि मरियम बीबी की, तो मुझे बताएं कि वो कल ज़फरवाल गई हैं, उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल किधर थे? आसन इकबाल जो है, आसन इकबाल ने लातलकी का ऐलान किया, ये राजकुमारी का इस्तकबाल करने उनके सबसे बड़े जो कसीदा गो थे वो तो वहाँ पहुंच ही नहीं गए। हल्के के एमएनए तो मौजूद थी नहीं, देखें ये एक वो पूरा रीजन है, नारोवाल ज़फरवाल, एक साथ साथ एडजेसेंट पूरे का पूरा एक पॉलिटिकल उनका साथ जुड़ा हुआ नेटवर्क है। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जमात के अंदर जो खुद ग्रुप बंदी है, इंतशार है, और जो नवाज शरीफ के बयानिए से लोग बेजार हैं, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली का जो आपस में, देखिए ये हकीकत आपके सामने नजर आ रही है ना कि मरियम को लीडर मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, और मरियम की पीछे सिरिया निकाल के कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर मरियम को अपनी कनीजों को अपने साथ खड़ा होके तो वो एक माहौल बनाना पड़ा। थी, कनीजें तो नहीं थी वो, नहीं, खवातीन वो कहाँ MPs थी जी, उनका पता करें वो कौन थी बेचारियां। महनाज अजीज थी जो MNA वहां से इलेक्ट हुई हैं। देखिए आप मैं जो फुटेज आप अपने चैनल पे चलाएं और आप देखें कि वो बेचारी लागर सर हिलाने वाली, सिर्फ स्टैचू और सांसें रुकी हुई कि कहीं मरियम बीबी हमारी तरफ देखे तो हमारा मुंह इधर उधर हुआ तो नाराज ना हो जाए। तो वो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखें, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मैं उसको एड्रेस करके कह रही हूँ कनीजें इतनी ताबेदार ओबीडियंट, सांसें रोक के सीधा स्ट्रेट खड़े कनीज ही हो सकती है। जो अवामी लोग होते हैं, अवाम की वोट की ताकत वाले होते हैं, वो हाँ में हाँ हर वक्त नहीं मिलाया करते। कल से और नून लीग का इस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयानिए में जो तजाद है, पार्टी में ग्रुप बंदी और इंतशार है, और आप उसका मुजाहरा हर आने वाले दिन में देखते जाएंगे। आज नवाज शरीफ को क्यों जरूरत पड़ी ये कहने की कि बयानिया सिर्फ मेरा चलेगा, पॉलिसी सिर्फ मेरी चलेगी? इसका जवाब तो नवाज शरीफ देंगे। कल से आपको वकला तहरीक का सामना होगा। वकला के एक बहुत बड़े ग्रुप ने कल से सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का या हड़ताल का, एहतजाज का ऐलान किया है। कैसे टैकल करेंगे आप? पहली बात तो ये है कि वकला के अंदर ग्रुपिंग, और आज आपने देख लिया कि जिस तरह जो है आयन और कानून के मुहाफ़िज़ जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था आयन के साथ लड़ते नजर आए, आयन के साथ झगड़ते नजर थे, इसलिए कि आयन और कानून का मुहाफ़िज़ जो काला कोट पहनता है वो जब दो नुक्ता नजर पे आ जाता है तो इसका मतलब है
کہ قانون ٹیکل کیسے کریں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس؟ ٹیکل ایک ہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے، اور یہ موسٹ ویلکم ہمارے بھائی ہیں، آئین اور قانون کے محافظ بن کے جب تک وہ کھڑے رہیں گے ہم ان کو اون کریں گے. جب وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو پھر آئین اور قانون تو یکساں ہوتا ہے، حرکت میں آتا ہے، اور سب کے لیے تفصیل سے پیغام دے کے آتا ہے کہ آپ کو، اور کالے کوٹ کو زیادہ اس کا تقدس عزیز ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا، بہت تفصیل سے آپ نے تمام سیاسی اور سفارتی معاملات پر، حکومتی معاملات پر اظہار خیال کیا. اب آج کا ہمارا شو جو تھا اس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو نئے شو کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان طارق چودھری کو اور ہماری فیصلہ آپ کا کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.